اور مرجان نکلا. مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے. فرمایا ایک سبز موتی نکلا, ایک سرخ مرجان نکلا. اب آج گفتگو یہ ہے کہ وہ سمندر کون ہے, وہ پردہ کیا ہے, اور وہ لؤلؤ و مرجان کیا ہے. مرج البحرین, دو سمندر آپس میں مل کے بہے. اگر آپ عام تفاسیر کو پڑھیں, دو دریا دو سمندر, تو عام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایک کھارے پانی کا سمندر ہے جس کا پانی کھارا ہے, ایک میٹھے پانی کا سمندر. اب کھارے اور میٹھے پانی کا یہ جو لفظ ہے میرے نزدیک استعارہ ہے. میرے نزدیک کھارا طاقت کی طرف اشارہ ہے, میٹھا نرمی و لطافت کی طرف اشارہ ہے. پانی کا کھارا پن, ہیوینس, یہ اس کی قوت اور اس کے تموج اور اس کی جرت و شجاعت کا اشارہ کرتا ہے. اور میٹھا پانی اس کی ملاحت, اس کی لطافت اور اس کی نرمی اور رفق کا اشارہ کرتا ہے. ایک سمندر سمندر شجاعت و ولایت ہے, دوسرا سمندر سمندر عصمت و طہارت ہے. سمندر بحر شجاعت و ولایت کا نام علی ہے, اور بحر عصمت و طہارت کا نام فاطمہ ہے. بحر شجاعت و ولایت علی, بحر عصمت و طہارت فاطمہ. اب تھوڑا دھیان کریں. فرمایا مرج البحرین, دو سمندر مل گئے. قربان جاؤں ان ذوات مقدسہ پہ کہ جو ندی نالے اور دریا نہ تھے, سمندر تھے, اور بحر بے کنار تھے, اور ایک شجاعت اور ولایت کا سمندر تھا, ایک عصمت اور طہارت کا سمندر تھا. بینہما برزخ, اللہ نے ان کے درمیان ان کو ملایا اور ایک ایسا پردہ اور آڑ رکھی جس پہ ایک دوسرے پر تغلب نہیں کرتا. عدل و اعتدال کے ساتھ, ملاپ اور پیار کے ساتھ چلتے ہیں. وہ برزخ رشتہ نکاح ہے, رشتہ نکاح ہے. اور آپ دیکھیں کہ بینہما برزخ, ان کے درمیان ایک برزخ ہے. پیچھے تھا مرج البحرین, مرجا فعل ہے, بحرین فاعل ہے, فعل اور فاعل سے ذکر ہے. ان کے درمیان یہ اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے, اس کی نسبت مخلوق کی طرف. اور جب اس پردہ نکاح کی بات ہے تو اس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے. بینہما برزخ, اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لوگوں, عالم خلق میں ان کا نکاح نہیں ہوا, ان کا نکاح وہاں ہوا. ان کو ملایا زمین پر نہیں گیا, ان کو رب کائنات نے آسمانوں پر ملایا ہے, عرش معلیٰ پر ملایا ہے, مالا اعلیٰ پر ملایا ہے, اور پھر ان کا ملاپ زمین پر اتارا گیا. اب تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے چلیں تاکہ لؤلؤ و مرجان تک پہنچیں. بحرین میں بحر شجاعت و ولایت, یہ ہے ذات علی. 21 مارچ سن عیسوی میں یہی آج کا دن
21 مارچ کی تاریخ تھی جب تاجدار کائنات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا ایک عظیم ہجوم لے کر حجت الوداع سے واپس پلٹتے ہوئے مقام غدیر خم پہ رکے. اور یہ آج 21 مارچ کو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے آپ نے نہیں بلایا, مجھے مولا علی نے بھیجا ہے. مجھے اس علی نے بھیجا ہے جس کی ولایت کا ڈنکا بجانا میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے. غدیر خم کے مقام پر رکے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرما کر لوگوں سے کہا انی ترکت فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما لن تضلوا. لوگوں, پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جوں انبیاء آتے رہے ہر بعد میں آنے والے نبی کی عمر پہلے سے کم ہوتی چلی گئی, نصف ہوتی گئی, کم ہوتی گئی. یہ فرما کے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بھی وقت رخصت آ گیا ہے. پہلے یہ اشارہ دیا, اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی اور ثنا, اور ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں, دو میراثیں, دو سرمائے, دو عظیم نعمتیں, دو نسبتیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم ان کا دامن تھام لوگے تو لن تضلوا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک نسبت اشارہ سمجھنا ہے, بس دو ہی ہیں, ایک اللہ ہے اور ایک رسول. اسی طرح ہی ہے نا, بولیے, ایک اللہ اور ایک رسول, دو ہیں. اور فرمایا کہ دونوں نے ایک ایک نسبت تمہیں دی ہے. دونوں نے, دو ہیں, ایک اللہ اور ایک رسول. ایک دولت اللہ نے دی ہے, ایک دولت فرمایا میں رسول دے رہا ہوں. نہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھوڑنا اور نہ رسول کی عطا کردہ نعمت کو چھوڑنا. تو آپ نے فرمایا دو نعمتیں دے رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, یہ اللہ نے بھیجی, اور اہل بیتی اطرتی, اور جو میں دے رہا ہوں نسبت وہ میری اہل بیت اور میری اطرت. ان دو کو تھام لینا, اگر دونوں کو جوڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ارشاد فرما کر تاجدار کائنات نے سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا. ایک ہجوم ہے صحابہ کرام کا, درختوں کا سایہ ہے, اوپر وہ چادر تان کے کھڑے ہیں, سخت دھوپ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبہ ارشاد فرما کر حکم ہوتا ہے, دو نسبتیں بیان کی کہ میری قرآن اور اہل بیت اور میری اطرت. پھر مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کر تاجدار کائنات نے پوچھا, جمی صحابہ کرام اور اہل بیت پاک حاضرین سے پوچھا, اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اتشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اتعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. 3 بار سوال کیا. فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں کی